صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے آپ کو اور مجھے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے پیارے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہماری اس حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہمارے لیے، ہمارے سازا کے لیے اور ہمارے والدین اور دیگر عزو و قربا اور مومنین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں اس میں مورخین کا محدثین کا اختلاف ہے، بعض کا مہینوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض کا سالوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور بعض کا دن کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج ہے، مگر زیادہ معروف بات، یہ زیادہ مشہور بات ہے کہ رجب کی 26 کی رات کو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر بلایا۔ بعض نے اس کے آگے پیچھے بھی تاریخ لکھی ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جو اپنے حبیب کو معراج کی رات بلایا ہے، یہ آپ کو بلانا یہ ایک سیر ہے، یہ معراج ہے، اور معراج آپ کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ روح مع الجسد، یعنی روح بھی ساتھ تھی، جسم بھی ساتھ تھا، اس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرایا۔ یعنی بعض نے تو یہ کہا کہ حضور سو رہے تھے تو خواب میں معراج ہوئی۔ اگر خواب میں معراج ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضور کی روح نے سفر کیا۔ تو روح کو سفر کرنے کے لیے آپ کبھی خواب میں سوئے ہو تو دیکھو، آپ نے کبھی لاہور پتہ چلا جاتا ہے خواب میں، کبھی ملتان چلا جاتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں، تو کبھی اس کی روح کو کسی گاڑی پر سفر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج اگر خواب میں ہوا ہے تو پھر براق جو جبریل لائے تھے وہ کس لیے لائے تھے؟ تو پتہ چلا کہ حضور کا یہ سفر معراج روح کا نہیں تھا، یعنی خالی روح کا نہیں تھا، آپ کے جسم کے ساتھ تھا اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ۔ خیر، اس پہ آگے بات آئے گی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اپنے رسول کو بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی معراج کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آئیے پہلے معراج کی آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر اس کی تفسیر آج نہیں کریں گے، آج صرف اس کا ترجمہ کریں گے اور دیگر نبیوں کی معراج کا تذکرہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے پر حضور کی معراج کی جو ہے وہ تفصیل انشاءاللہ پیش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی حضور جب معراج کی رات گئے
تو یہ سفر جو ہے وہ بڑا انوکھا سفر ہے، عقل میں نہ آنے والا سفر ہے کہ کوئی بندہ رات کو سب کے سامنے اپنے گھر میں سوئے، صبح اٹھے اور کہہ دے کہ میں رات کو مدینہ شریف سے ہو کر آیا ہوں، گیا بھی ہوں اور آ بھی گیا ہوں۔ حالانکہ آج کل جو ہے یہ ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے کہ جہازوں پر سفر کر کے چلے جانا آ جانا، یہ اتنا سارا سفر طے کر لینا اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہر بندہ اس بات پر حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ راتوں رات اتنا طویل سفر طے کر کے واپس آ گئے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے اور آپ نے صبح اٹھ کر ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے معراج کیا، یہاں سے مجھے مسجد حرام سے اقصیٰ تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے آگے مجھے سدرۃ المنتہا اور پھر وہاں سے بھی آگے تک ہوا۔ کفار نے یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے اس پر بڑے اعتراضات کیے، اور اس پر آج بھی کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کا جواب ہم انشاءاللہ اگلے جمعے پڑھ دیں گے۔ تو یہ ایک حیران کن مرحلہ ہے۔ اگر حضور خود فرماتے کہ میں گیا ہوں اور آیا ہوں تو اس بات پر تنقید ہو سکتی تھی، اس پر کلام ہو سکتا تھا، مگر حضور نے تو فرمایا ہی نہیں کہ میں گیا ہوں۔ اللہ نے خود فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے کر گیا ہوں۔ یعنی اگر ہم کہیں حضور کہتے ہیں میں گیا ہوں تو ہم سوچتے ہیں بھائی کسی بشر کی اتنی طاقت ہی نہیں، وہ کیسے جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہو سکتی تھی، اگر وہ خود گئے ہیں تو اتنا فاصلہ کیسے طے کر گئے۔ یہ بات ہو سکتی تھی کہ آگے قرہ آب ہے، اس میں ڈوبے کیوں نہیں، آگے قرہ نار ہے اس میں جلے کیوں نہیں، آگے قرہ منجمد ہے اس میں جمے کیوں نہیں۔ اگر خود جاتے تو آپ کی طاقت کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر پھر کچھ شائبہ ہو سکتا تھا، بھئی ہو سکتا ہے گئے ہیں کہ نہیں گئے، کلام ہو سکتا تھا، نکتہ چینیاں ہو سکتی تھی کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اتنی کسی بندے کی طاقت نہیں، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب خود تو گئے ہی نہیں، میں لے کر گیا ہوں۔ اب جو یہ کہتے تھے کہ وہ جمے کیوں نہیں، وہ ڈوبے کیوں نہیں، وہ جلے کیوں نہیں، تو ان کے لیے یہ ہے قرآن کی یاد ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا تو کہاں رکھا؟ جنت میں۔ آپ کی زوجہ بھی کہاں تھی؟ جنت میں۔ جب آپ نے گندم کا دانہ کھا لیا تو اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا، ٹھیک ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن ہے، دنیا میں بھیج دیا۔ آپ پہلے رہتے کہاں تھے؟ جنت میں، اونچی بولیے جنت میں۔ آپ پھر کہاں آ گئے؟ دنیا میں۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام ہے خلیفہ اور حضور ہے ان کے پیر۔ اب حضرت آدم علیہ السلام آ گئے، اب بندہ ان عقل والوں سے پوچھے کہ آدم علیہ السلام آئے، قرہ آب سے آ گئے، ڈوبے کیوں نہیں؟ وہ قرہ نار سے نکل آئے، جلے کیوں نہیں؟ قرہ منجمد سے نکل آئے، جمے کیوں نہیں؟ اگر آدم کا آنا سمجھ میں آ رہا ہے تو مصطفیٰ کا جانا کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ بھائی جب ان کا آنا مان رہے ہو تو مصطفیٰ کے جانے میں کیا مذائقہ ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو میرے مصطفیٰ کی جانے میں تمہیں جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ آپ کیسے چلے گئے؟ اچھا، پھر ایک اور بات ہے، آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اگر جانتے ہیں تو چلو بات کی دہرائی ہو جائے گی، اور اگر نہیں جانتے تو نئی بات جان لیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی لڑائی ہے، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے۔ دونوں کی لڑائی ہوئی اور اس وقت
انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا میں نے شادی کرنی ہے، دوسرے نے کہا میں نے شادی کرنی ہے، لہٰذا قربانیاں دینے کا فیصلہ ہوا کہ قربانیاں دو، تو ایک کی قربانی قبول ہوگی اور ایک کی نہیں ہوگی۔ اس وقت قربانیاں جو ہے وہ اس طرح دی جاتی تھیں کہ وہ قربانیاں آگ آ کر بسم کر دیتی تھی، جلا دیتی تھی، در حقیقت وہ جنت میں چلی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہوئی، آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تو بیٹے کی جگہ پر ذبح کیا ہوا؟ دمبا ذبح ہوا۔ یہ جو دمبا تھا نا جی، یہ کہاں تھا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی تھی دمبا، جو فرشتوں نے اٹھا لیا، آسمانوں پر چلا گیا اور وہ جنت میں ہزاروں سال چلتا رہا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو ان کے فدیے میں وہ دمبا آ گیا۔ حالانکہ جنت میں جانور نہیں پلتے، مگر یہ دمبا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی تھی، یہ جنت میں رکھ لیا گیا اور دمبا جنت سے آیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات تو جانتے نا آپ کہ وہ دمبا کہاں سے آیا جی؟ جنت سے آیا، حضرت اسماعیل کی جگہ پر فدیہ بن کر وہ جنت سے آیا۔ اب وہ جب جنت سے آیا ہے تو جب جنت سے آیا ہے تو راستے میں قرہ آب آیا، قرہ نار آیا، قرہ منجمد آیا، یہ سارے ساتوں آسمان آئے۔ اگر یہ سارے آئے، دمبا آ گیا، دمبے کے آنے پر ملا کا اعتماد ہے، یقین ہے، اور مصطفیٰ کے جانے میں شک پر پڑا ہوا ہے۔ بھائی جب دمبا آ سکتا ہے، اسے آگ نہیں جلا سکتی، اسے پانی نہیں ڈبو سکتا، اور اسے سردی منجمد نہیں کر سکتی، تو پھر میرے مصطفیٰ کو کیسے کر سکتی ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معراج کی رات پر چلے جانے میں ایسی کون سی بات آ گئی جو ذہن میں اٹک گئی اور سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے حضور کا معجزہ۔ معجزہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے، اور جب معجزہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں آصف بن برخیہ نے وہ جو تخت بلقیس منگوایا، جانتے ہیں قرآن کا واقعہ ہے، عقل مان سکتی ہے؟ کوئی بندہ ادھر بیٹھا ہوا ایسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو کمال وہی ہوتا ہے۔ ابھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈنڈا جو سانپ بنا، جانتے ہیں یہ بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ ڈنڈا آ گیا، پیلو کی پتیاں آ گئی، حجر اسود آ گیا، اور یہ چیزیں آ گئی وہاں سے جنت سے، یہ نہیں جلی، یہ خراب نہیں ہوئی، ان کا آنا سمجھ میں آ رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ کا جانا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ مان رہے، یہ نہیں مان رہے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ سبحان اللہ دی پر بات ہو سکتی ہے، اللہ کی پاکی پر۔ آگے اسریٰ، سیر کروائی، سیر پر بات ہو سکتی ہے جو آگے چل کر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ بعبدہ، عبد پر بات ہو سکتی ہے کہ عبد کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بندہ، ایک ہوتا ہے بندہ خاص۔ بندے میں اور بندہ خاص میں بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے عبد ہیں، مگر باقی عبدوں میں سے عبد خاص ہیں، مگر حضور ان سب میں سے چنیدہ ہے، سب رسولوں میں سے بھی خاص الاخواص ہیں، آپ ان سب میں سے چنیدہ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہو یا اسماعیل علیہ السلام ہو یا دیگر انبیاء ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، یہ سارے عبد خاص ہیں، مگر آپ کے اور میرے آقا ان تمام میں سے خاص الاخواص ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں، ذرا معراج کو سمجھیے کہ عبد خاص کس کو کہتے ہیں۔ عبد خاص وہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کوئی دور ہوگا، آپ دوڑ کر چلے گئے، وقت سے پہلے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تینوں بلایا سی اینے وجہ تو پہلے کیوں آیا؟ اور عرض کی لترضیٰ، میں اس لیے پہلے آ گیا ہوں
کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے. جلدی اس لیے آگے ہوں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے. یعنی ابد وہ ہوتا ہے جس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ مجھ پر راضی ہو جائے. اور عبدہ کون ہوتا ہے؟ عبدہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ ارشاد فرمائے والا سوفا یؤتیک ربک فترضی. اللہ ارشاد فرماتا ہے ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، سارے نبی رسول چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ ہو کر چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. یہ ہوتا ہے عبد خاص. اور فرمایا لیلن، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو سیر کروائی، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی رات کے کچھ تھوڑے سے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں. اچھا اس پر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر، مسجد حرام ہے جی خانہ کعبہ، یہاں سے لے کر مسجد بیت المقدس تک اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی. یہ قرآن کی سیر ہے. فرمایا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہاں پر مسجد اقصی تک آپ کو سیر کروائی گئی. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا الذی بارکنا، ہم نے اپنے محبوب کو اس کے ارد گرد حولہ لنوریہ، اس کے ارد گرد اپنی نور کی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں. من آیاتنا، وہ اللہ کی نشانیاں تھی، انہ ہوا السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی. پہلے میں نے کہا کہ اس پر زیادہ کلام نہیں کرنا، بس اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ اگلے جمعے پر کریں گے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروایا زمین سے لے کر کہاں تک تھی؟ کعبہ قوسین تک، عرش اولی تک. تو اللہ نے دوسرے نبیوں کو بھی معراج کروائی کہ نہیں؟ آج ہم یہ دیکھیں گے. یہ پہلی میرے سامنے آیت ہے. یہ سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، 6 نمبر سورت ہے. اس کی آیت نمبر 74 ہے، 74 نمبر. اللہ ارشاد فرما رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کے بعد. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَكَذَلِكَ معنی ہوتا ہے اور اسی طرح، نُری کا معنی ہے ہم دکھاتے تھے، ابراہیم کا معنی ہے ابراہیم، ملکوت کا معنی ہے بادشاہی، السماوات والارض کا معنی ہے زمین اور آسمان. یعنی اس کا مفہوم یہ ہو گیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اپنے پیارے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی سیر کروایا. آسمان وہ سیر کیسی تھی؟ اس کی بادشاہی تھی. وہ بادشاہی کیسے تھی؟ ہم نے انہیں نوریہ، نوریہ کا معنی ہے دکھایا. تو اللہ ارشاد فرما رہے ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان دکھائے. کیسے؟ ایک دن اللہ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم سے علیہ السلام، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے پیارے بندے، اے میرے خلیل، ہم تجھے زمین اور آسمان کا نظارہ نہ کروائیں؟ یعنی ایسے کہہ لو معراج نہ کروا دوں؟ یا اللہ کتنی معراج؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں تجھے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، آسمان پر جو کچھ بھی ہے نا سب چیزیں دکھاتا ہوں. یا اللہ سب چیزوں کو دیکھنے میں ٹائم کتنا لگے گا؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ٹائم بس ہم نے کہہ دیا تو ہو جائے گا. یا اللہ پھر کیسے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسے چھوٹا سا پتھر تھا، فرمایا تم نہ اٹھو، قدم بڑھاؤ اور اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو. ایک بنشت بھر پتھر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم اٹھایا
ارشاد فرما رہے ہیں اب دیکھو انہوں نے مشرق کی طرف دیکھا تو نظر آخری حد تک چلی گئی، مغرب کی طرف دیکھا تو نظر آخری حد تک چلی گئی، شمال و جنوب کی جانب دیکھا تو نظر آخری حد تک چلی گئی، زمین کے اندر دیکھا تو نظر تحت الثری تک چلی گئی، آسمانوں پر دیکھا تو نظر پورے آسمان پر پھیل گئی۔ اللہ نے یہ جو کچھ بھی نظارہ تھا سارا ایک سیکنڈ کے اندر ابراہیم کو دکھا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا دکھایا، کتنا کچھ دکھایا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابراہیم کی معراج ہماری سمجھ میں نہیں آئی، تو ابراہیم کی معراج عقل میں نہیں آئی، مگر ابراہیم گئے کتنے؟ ابراہیم گئے ایک بلشت اونچا، صرف ایک بلشت اونچا زمین سے گئے، تو آپ کی معراج ہماری عقل میں نہیں آ رہی۔ اب سوچیں جس نبی کو اللہ نے ایک بلشت زمین سے اوپر اٹھایا اس کی معراج سمجھ میں نہیں آ رہی، جس کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ، جس کو اللہ نے عرشوں سے بھی اوپر بلا لیا، اس مصطفیٰ کی معراج عقل میں کیسے آ جائے گی؟ بھائی جو ایک بلشت زمین سے اوپر اٹھایا جائے اس کی معراج تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آسمانوں سے بھی اوپر بلا لے بھلا اس کی معراج ہماری سمجھ میں کیسے آ جائے گی؟ یہ ایک نبی ہے۔ اب دوسرے نبی ہیں، یہ حضرت ادریس علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، نام ان کا حضرت ادریس ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورہ مریم ہے، اس کی آیت نمبر 55 ہے، یعنی 55 نمبر ہے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے واذکر کا معنی ہے اور ذکر کیجیے، فی الکتاب کا معنی ہے کتاب میں، ادریس کا معنی ہے ادریس کا، انہ کا معنی ہے اس ذکر میں، اس بات میں، اس واقعے میں، اس شان میں شک نہ کرنا، کانا صدیق نبیہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے اللہ کے سچے نبی۔ پھر فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں اٹھا لیا بلند مکان میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو اللہ نے آسمانوں پر بلا لیا، یہ جنت میں ہے، یہ زندہ ہے، زندہ۔ ان کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں اس کا واقعہ کیا ہے؟ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں کرو۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں نا موت کا نظارہ دیکھوں کہ موت ہوتی کیسے ہے، میں پھر نہ اپنی قوم کو بتا سکوں گا کہ اس طرح کی موت ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے ابھی کرا دیتے ہیں، لو جی لیٹ گئے، موت آ کے ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرشتے نے پھر واپس ڈال دی، اٹھ بیٹھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں بھائی دیکھ رہے موت کے نہیں ہوتی؟ جی جی مولا دیکھ لیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اب وہ کہتے ہیں یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ پل صراط سے گزروں۔ اللہ فرماتا ہے اچھا ٹھیک ہے گزر لو، اور پھر دیکھو کہ اس پر گزرنا کیسا ہوتا ہے۔ گزرے، یا اللہ اب میں چاہتا ہوں کہ جنت میں ایک بار جاؤں، جنت دیکھ لوں۔ اچھا ٹھیک ہے دیکھ لو، جنت میں چلے گئے۔ کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ آپ چلے گئے، اب جبریل انتظار میں ہے کہ حضرت باہر آئیں اور لے کر دنیا میں چلے جائیں۔ آپ ادھر ہی ہیں، آپ ابھی نہیں آئے۔ تھوڑی دیر گزری، یا اللہ تیرے بندے کو بلا لوں؟ ہاں بلا لو۔ آواز دی حضرت ادریس کو کہ حضرت آئیے واپس تشریف لے چلے۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرمانے لگے کدھر؟ کہنے لگے وہ واپس دنیا سے چلیے۔ کہنے لگے نا بھائی میں تو نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے ایڈے سوادی منظر چھڑ کے کون جاوے ہوتے دنیا سے، اور ایڈے سونے نظارے چھڑ کے کیڑا جاوے دنیا سے۔ آپ نے تو کہا تھا میں نظارہ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، اللہ نے فرمایا ہے موت ایک بار دوں گا، مجھے آ گئی کہ نہیں؟ ہاں آ گئی۔ میں پل صراط سے ایک بار گزاروں گا، میں گزر آؤں کہ نہیں؟ گزر گئے ہو۔ اللہ
کا وعدہ نہیں ہے جس کو جنت میں داخل کروں گا پھر نکالوں گا نہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جنوں ایک باری رب نے جنت میں بھیج دیتا انہوں جنت سے دوبارہ کڈنا نہیں. تو یہ وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں سچا ہے. کہنے لگے پھر موت واقع ہو گئی, پھر دوبارہ موت کیوں؟ پل صراط سے گزر رہے ہوں, پھر دوبارہ گزرنا کیوں؟ داخل ہو گیا ہوں, اب خروج کیوں؟ اب سمجھ میں یہ بات آ گئی. ذرا آپ دیکھیے, اوے آدھے نبی دی شان سمجھو. اے اللہ دے نبی نے, اے بھی صادق نے, اے بھی سچے نے, اے بھی سونے نے, اے بھی عظیم نے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اے اللہ دے نبی نے, اے سچے نے, شک نہ کرنا انہوں کی سچائی چ, مگر یہ گئے جنت دے نظارے ویکھے تے امت نو بھول گئے. جنت دے نظارے ویکھے تے امت نو بھول گئے. کمال ہے ایک اے نبی ہے جڑا جنت دا نظارہ ویکھے امت بھول جائے. اینو ادریس نبی کہتے نے, جڑا رب دا نظارہ کرے پھر امت یاد کرے اینو مصطفیٰ کہتے ہیں. بھائی یہ ادریس نبی ہے جنہوں نے جنت کا نظارہ کیا اور پھر امت کو بھول گئے. اور ایک مصطفیٰ ہے جو رب کا نظارہ بھی کر رہے ہیں اور امت کو یاد بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ ایک نبی ہے, دو نبیوں کی معراج ہو گئی. اب تیسرا نبی ہے, اس کی معراج کا عالم کیا ہے؟ نام ان کا سلیمان ہے, سورت کا نام نمل ہے, 27 نمبر سورت ہے. اس میں واقعہ تفصیلاً واقعہ نہیں بیان کرتا, صرف اشارہ سمجھ لیجیے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ ہی نے تخت پر اڑنے کی قوت دی اللہ. یہ تخت پر اڑا کرتے تھے, ان کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا. یہ ان کی معراج تھی. ایک دن اڑ رہے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا ساری مخلوق نیچے ہے میں اوپر ہوں, ساری دنیا تھلے ہے میں اتنے ہوں, لہذا ایک کڈی شان ہے, یہ اللہ کا میرے اتنے کڈا انعام ہے, کڈا کرم ہے. ہوں اے سلیمان علیہ السلام نے تے جس نے میرے مصطفیٰ دی سواری گئی تے اچھیاں اچھیاں پگڑیاں والے, اچھے اچھے شملیاں والے تھنوں ویکھتے رہ گئے تے میرے مصطفیٰ دی نالین تے نظر نہیں جا سکتی. اے جیڑے صرف آسمان دے تھلے تھلے اڈن, انہاں دا کمال بے شک بڑا کمال ہے, مگر اے کمال ایک طرف, میرے مصطفیٰ دا کمال ایک طرف. پھر اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ایک کیڑے موسیٰ نے, او موسیٰ نے جنہوں نے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ کتاب لینی, ہاں لینی ہے, آ پھر کوئی تور تے. انہوں نے 40 راتاں واسطے کوئی تور تے بلایا, تے جنہوں اللہ کوئی تور تے بلاوے نا کتاب لین واسطے, انہوں موسیٰ کہندے نے, جن دے مگر گلی گلی چل کے قرآن آوے انہوں مصطفیٰ کہندے نے. اے موسیٰ انہاں دا اسدا, وہ ڈنڈا جڑا سی نا اسدا بنیا سی, وہ پتہ ہے کنا اسدا بنیا سی؟ یہ ایڈا وڈا سپ بنیا سی, جدوں نے منہ کھولیا نا اسدے نے تے یہ 3 منزلاں کوٹھے دے نا, ایڈا ایڈا اونچا ہوندا چوارا سی, انج لگدا سی جویں سارا یہ اوندا محل منہ چ پا سی. ایڈا نے منہ کھولیا اس اسدے نے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے بھئی یہ کی بن گیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا ڈنڈا ہی ہے. تے مطلب ہے کہ یہ کمال والا نبی, جدو اللہ نے پہلی بار انہوں گل کی نا, پہلی بار اگے انہوں نے جڑا اللہ کا نظارہ تکیا وہ بھی ویکھنے آپ. پہلی بار جدو اللہ نال گل کی نا, پہلی جڑی وحی ہوئی وہ یہ واقعہ سورۃ القصص ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے آیت نمبر 29 ہے, 29 نمبر ہے. فرما فلما, فلما کا معنی ہوتا ہے اور, یعنی پھر جب, عطاہا دمانا وہ آیا اس کے پاس, نو دیا تو وہ ندا دیا گیا, من شاطن وادل ایمن, فرمایا وادی کے دائیں کنارے سے, فل بقعۃ المبارکۃ با برکت جگہ میں, من الشجرۃ درخت سے, این یا موسیٰ یہ کہ اے موسیٰ, انی انا اللہ رب العالمین میں بلا شبہ میں اللہ ہوں
رب سارے جہان کا. یعنی یہ دا مطلب یہ ہے ایک باری حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیگم مبارک دے نال آ رہے ہیں جنگل وچ. رات ہے. رات کو انہاں ویکھیا ایک درخت ہے, یہ درخت ککر دا ہے. تاں کہ ککر دا درخت جڑا ہے نا یہ بڑا عظیم درخت ہے. یہ سارے دا سارا جڑا ہے نا سارے دا سارا یہ سمجھو سونے دا کچھ ہے. یہ دیاں پھڑیاں, یہ دے پن, یہ دی لنگ, یہ دیاں جڑا جی جڑاں, یہ دی سک, یہ دی ساری لکڑی جڑی نا جی وہ پیس پیس کے حکمت دے وچ تولیاں دے حساب میں رکھتے. ہر چیز دی کارا وہ ککر دا درخت ہے. یہ دے اتے نا یہ دے آپ نے ویکھیا کہ سارا درخت نا یہ چند دی طرح چمکدا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تکیا. جدو آپ نے ویکھیا نا تے آپ گھبرائے تے اس درخت دے وچ آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, بلا شبہ شک نہ کری میں تیرا رب پہ گل کرنا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدو اپنی پہلی تجلی وکھائی نا, پہلا نظارہ کرایا نا, تے اے نظارہ کے وچوں کرایا جی درخت وچوں. درخت وچوں ویکھیا. اے جیڑا درخت وچوں ویکھے نا درخت وچوں اینو موسیٰ نبی کہندے نے. جنوں اللہ نظارہ کراوے آدھے نور دا درخت وچوں اے موسیٰ نبی ہے. تے جنوں سامنے بٹھا کے اللہ اپنا نظارہ کراوے اینو مصطفیٰ کہندے نے. اچھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے سورۃ الاعراف میں. یہ واقعہ ہے کہ ایک بار آپ کی قوم کہنے لگی کہ تسی جو آدھے نے رب ہے میں ادھر گلاں کرنا تو پھر سانو بھی ہوندیاں گلاں سناؤ, سانو بھی ہوندیاں گلاں سناؤ. تو سانو پھر جس نے گلاں سنیاں تو کہتے ہیں جن کی آواز ایڈی سونی ہے وہ آپ کتنا سونا سی, ایک بار کہ جلوہ بکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آ جاؤ. قوم تو سہ ساری چلی پر اگر 70 بندے ٹڑے. جدو اتنے گئے نا تو اتنے کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ چ التجا کی. قال ربی آرینی انظر الیکا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا. اللہ تعالیٰ اے التجا کر لگے سونیا میں چاہنا مینوں نا ایک بار آدھا مکھڑا بخار تے آدھا دیدار کرا. قال ربی آرینی انظر الیکا میں ویکھنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا قال لن ترانی موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکتا. موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکتا. موسیٰ نے بھی ترلے پائے, اے التجاواں کیتیاں کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا ہے. اللہ سونے ارشاد فرماتا ہے اے میں کسی واسطے لکا کے رکھا ہے, اے کسی واسطے لکا کے رکھا ہے. خیر اللہ نے ارشاد فرمایا تو تک نہیں سکتا. انہاں کیا مولا ایک بار مینوں ضرور وکھا کیونکہ نال دے بھی ویکھنا چاہتا. اللہ پاک نے فرمایا پھر نہ اللہ نہیں تجلا تے پھر فرمایا کہ اسی نہ فلما تجلا اللہ نہیں تجلا تجلا تینوں بخا جی مولا ٹھیک ہے جی تہاڈی مرضی. فرمایا پھر تسی نہ ادھر پہاڑ وال ویکھو. لو جی وہ ساری دنیا پہاڑ وال ویکھنا پئی تے ادھر اللہ نہیں تجلا رب دا نور دا تجلا لفظ بولو کی آئے جی تجلا. یہ ہن تجلا پہ آنا نور دا. فرما ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا. وہ سارے 70 مر گئے تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے. سبحان اللہ. کئی دنوں بعد ہوش آئی. اللہ دی بارگاہ چ التجا کی مولا یہ 70 میں پنڈ دے سردار لے کے آیا سی تے سردار مر گئے تو ہن انہاں مینوں مرنا پائی گئی. آپ انہاں مرنا انہاں کہ ساڈے سردار ہی مار آیا ہے تے وہ قوم ساری بگڑ جائے گی تے مولا ہن یہ کر بھی تو انہوں زندہ کر. اللہ سب نے ارشاد فرمایا ہے چل میں زندہ کر دینا. لو جی انہوں نے سد مارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو سارے زندہ ہو گئے. ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں اللہ نہیں تکیا. کی تکیا جی
تجلا اللہ دے نور دا تجلا تکیا، اللہ نہیں تکیا. کہتے ہیں میں تجلا تکیا ہے تے پھر نہ میری اکھ دی روشنی ایڈی ود گئی تجلا تک کے. میں نہ اندھیری رات ہوئے تے پہاڑ ہوئے کالے رنگ دا، اندھیری رات اتنے کالے رنگ دی کیڑی ٹردی ہوئے تے 3 میل دور میں وہ کیڑی نوں تک لے. اندھیری رات ہوئے، کالا پہاڑ ہوئے، اتنے کالے رنگ دی کیڑی ٹردی ہوئے 3 میل دور میں تک لینا. ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلا تکیا ہے تے نظر دی وسعت دا کمال ہے. او بھائی جس نے اللہ نہیں تجلا تکیا ہے او دی نظر دا کمال ہے کہ ساڈی عقل وچ نہیں آ رہی کتھوں تک رسائی ہے. سوچو جس نے تجلا نہیں خود اللہ تک ہے او دی نظر دا کی کمال ہے. بھائی جن نے خود اللہ تک ہے او دی نظر دا کی کمال ہے. پھر کہ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب ہے نا، جب میں انہوں معراج کی رات بلایا ہے نا تے پھر میں کوئی یہ نہیں اتنے دنیا کے نظام ہوتا نا اسی حضور کے آن تے جھنڈیاں لا لئیے، جھنڈے لا لئیے، اتنے آ کے گلیاں سجا دئیے. اگے تو ساڈا پنڈ سجدہ ہی کونی سی آئے، ہولی ہولی سجن لگ پیا. اللہ کرے ہوں ہور چوکا سج پتہ نہیں یہ ڈردے آئے بھی وہ نہ سجائیے تو کوئی ساڈے کو حساب کتاب لے لے. اور بھائی حضور دے آن تے اساں آدھے گھر بار سجانے نے، محروم ہے وہ بندہ اس سعادت تو جڑا صرف اس گل چ رہ جاتا ہے بھی نہیں یار بس کی ہے نہیں، بس کی ہے نہیں. حضور کی خوشی میں جو خوش ہو اے اللہ دا انعام ہے، اس بڑا انعام ہی کوئی نہیں. خیر اللہ ارشاد فرما رہا ہے جدوں میں آدھے محبوب کو بلایا نا معراج دی رات تے حضور خود فرما دے اے میرے سامنے، ویسے قرآن دی آیت بھی ہے تے اے میرے سامنے حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی کتاب ہے. اللہ سبحانہ ارشاد فرما رہا ہے آدھے محبوب کی زبانے کنج فرمایا اور محبوب نے کنج فرمایا دسیا کہ جدوں مینوں رب نے بلایا نا تے جبریل براق لے کے آئے تے وہ براق جڑا سی نا سفید رنگ دا سی تو ایڈا تیز چلدا سی تو ساری گل جان دے. آپ فرما دے رہے جدوں مینوں لے کے نا پہلے دوجے تیجے چوتھے آسمان تے پھر مینوں لے کے گئے ثم ذهب بإلى سدرۃ المنتہا. حضور فرما دے رہے جدوں مینوں لے گئے نا اے براق جبریل نال سدرۃ المنتہا تے اے سدرا کی ہے، منتہا دا معنی ہے حد، آخری حد. اے فرشتیاں دی حد ہے، اس وگے فرشتے نہیں جاندے. سدرۃ المنتہا ایتھے جبریل دا تخت ہے، اوندا ایتھے جڑا جو مقام ہے وہ ایتھے ٹھہرتا ہے. جبریل دی اے آخری حد ہے، جبریل اس کو اگے نہیں جا سکتا. اینو آندے نے سدرا. اے سدرا کی ہے؟ سدرا ہے اے بیری نو عربی سدرا آ بیر نہ بیر، اینو سدرا کہندے نے تے منتہا ہے آخری حد. یہ ایک بڑی مزیدار گل ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چ ڈگن لگے نا تے جبریل آئے کہنے لگے اگر کوئی تہاڈی خواہش ہوے تو مینوں دسو میں اوتھے پڑا دیاں جتھے تہاڈی رسائی نہیں، یعنی تسی جا نہیں سکتے. بھائی جسمانی معراج تو صرف تہاڈے میرے لجپال نوں ہوئی ہے، باقی نبیوں نوں جسمانی معراج ایویں نہیں ہوئی. ہن حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے تسی اگر کوئی خواہش ہوے کوئی گل اپنانی ہوے تو میں اوتھے تہاڈی اپنا دیاں جتھے تسی نہیں جا سکتے. تے ہن ہر ایک دی بس ہو جاندی کدے نہ کدے. جویں ایک فرشتہ آیا حضور کول کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں بڑی طاقت دتی. آپ نے فرمایا کنی کو؟ انہوں نے کہا اتنی طاقت ہے یعنی علم کی طاقت، عقل اور شعور کی طاقت. انہوں نے کہا اتنی طاقت ہے علم اور عقل دی کہ اگر پوری روح زمین اتنے بارش وسے وہ جڑیاں کڑیاں نے نا اگر میں گننا چاہواں تو انہیں گن سکتا. آپ نے فرمایا پھر ہور. انہیں کہا بھی جدوں روح زمین اتنے جن درخت نے اگر میں اندر پتے گننا چاہواں تے میں ایک لمحے وچ وہ سارے پتے شمار کر سکتا. آپ نے فرمایا بڑی طاقت ہے. ہور انہیں عرض کی آقا یہ ریت کے جڑے ذرات ہوندے نا ریگستاناں وچ نہراں دریاواں وچ جڑی ریت ہے ٹبے ریگستان میں چاہواں نا یہ ریت دے جنے پوری دنیا تے ذرات نے ایک لمحے وچ سارے گن سکتے.
آپ نے فرمایا اللہ تینوں بڑی طاقت دیتی ہے, کسی جگہ تیری بس بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہر شے گن لینا. انہیں کہا یا رسول اللہ ہاں ایک تھان تے میری بس ہو. آپ نے فرمایا وہ آدھی کمزوری تو دستا ہی نہیں بھی تیری بس کتنے ہو جاتی. انہیں کہا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ نے مینوں اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ میں پوری روح زمین تے وسن والی بارش دیاں کڑیاں گن سکنا, درختاں دے پتے گن سکنا, میں ریت دے ذرات گن سکنا, مگر جدوں کوئی تہاڈا امتی تواڈے تے ایک واری درود پڑھے نا جیڑیاں اللہ اودے تے رحمتاں بھیج دے نا, میں گننا بھی چاہواں ٹل بھی مارا تے گنیاں نہیں جاندی. یعنی ایتھے میرا علم دی بس ہو جاندی. پتہ لگیا بھی ہر ایک دی کدے نہ کدے بس ہو جاندی, ہر ایک دی کوئی نہ کوئی جگہ انتہا دی ہوندی ہے, اوتھے جا کے اودی انتہا ہو جاندی. اور حضرت جبریل کہنے لگے کہ جتھے تسی نہیں جا سکتے نا, کوئی خواہش ہوئے تو دسو میں اوتھے اپنا دیا. جدو ہونا ثم ذهب بإلى سدرۃ المنتہا, حضور فرماتے جس نے جبریل لے کے گئے نا اوتھے, تے میں جبریل نو کہا جبریل تیرا ایک نا قرض ہے میرے اوپر. انہیں عرض کی تھی آقا وہ کیڑا؟ آپ نے فرمایا تو میرے باپ ابراہیم نو کیا سی کوئی تہاڈی خواہش ہوئے تو میں اوتھے اپنا دیا جتھے تسی نہیں جا سکتے. آپ نے فرمایا تو اگے چل. ہاں انہاں کہا انہاں بھی اگاں گیا تو سڑ جا سکتا. آپ نے فرمایا ہوں تیرا قرض ہے, تو میرے باپ نو آکھیا سی میں تہاڈی خواہش اوتھے اپنا دیا جتھے تسی نہیں جا سکتے. ہن تیری کوئی ہوئے تو دس میں اوتھے اپنا دیا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. اچھا حضور فرماتے نے ثم ذهب بإلى سدرۃ المنتہا, حضور فرماتے نے جدوں مینوں سدرۃ المنتہا تے لے جایا گیا نا, اوتھے ایک بیری دا درخت میں دیکھیا. وہ بیری دا درخت میں دیکھا, وہ درخت اے جیسی وَإِذَا بَارَكُهَا كَازَارِ الْفِيلَةِ, فرمایا اون دے اوتے جڑے پتے سن نا اے ہاتھی دے کناں جڑے چوڑے سن. اس درخت دے پتے ہاتھی دے کناں جڑے چوڑے. اچھا ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ, حضور فرماتے نے اون دے اوتے جڑے پھل لگے سن تے بیری تے کی پھل لگدا ہے؟ بیر. فرمایا جڑے او دے اوتے بیر لگے سن, جی آقا آپ فرماتے نے وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ, اے بٹکیاں جڑے سن, آ کڑیاں کڑیاں جڑے. اچھا آقا ٹھیک ہے. پھر حضور ارشاد فرماتے نے قال فلما غشیہا من امر اللہ ما غشیت تغیرت, حضور فرماتے نے اس نو نا سارے دے سارے نو اللہ نے آدھے نور نال روشن کیتا ہے. سارا درخت, اچھا سارا درخت اور روشن سی. پھر حضور ارشاد فرماتے نے پھر کی ہویا؟ فرمایا کہ فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها, حضور فرماتے نے ساری دنیا دے بندے پڑھے لکھے رڑ جانا او دا حسن بیان کرنا اس درخت دا حسن بیان نہیں ہو سکتا. اس درخت دا حسن بیان نہیں ہو سکنا. اچھا اس درخت نو ایڈا سونا بنایا کیوں؟ حضور فرماتے نے میں جبریل نو پوچھا بھی انہوں ایڈا سونا کیوں بنایا ہے؟ انہیں عرض کی تھی آقا بتائیں انہوں ایڈا سونا کیوں بنایا ہے؟ جی کیوں بنایا ہے؟ فرمایا نرا درخت ہی تسی ویندے پیو, اے نسائی شریف حدیث ہے فراش من ذہب, فرمایا ذرا تھلے تے نظر مارو. حضور نے ذرا تھلے جو نظر ماری نا, اے ساری زمین جڑی ہے نا ساری سڑک اے فراش, فراش مانی اندر زمین, من ذہب, ذہب اندر عربی میں سونے نو, ساری سڑک سونے دی بنی ہوئی, ساری سڑک. اے جڑے اوتے پھل لٹکدے سن پھل, اے پتے جڑے سن ایڈے چھوڑے چھوڑے ہاتھی دے کن جڑے, اے بطور جھنڈے استعمال ہو رہے سن, لہلا رہے سن. تے جڑے او مٹکیاں دی طرح پھل لگے سن, اے سارے دے سارے پھل بلباں دی طرح فانوس دی طرح جگمگ کر رہے سن. آپ نے پوچھا جبریل نو اے ایڈا خوبصورت اہتمام کدے لئیے؟ انہیں عرض کی آقا تساں آنا سی. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النجم میں, فرمایا غشاءھا ما غشا فبأی آلاء ربک تتمارا. اللہ ارشاد فرماتا ہے سونیا تو آنا سی نا, تیرے آن کی خوشی وجہ ساریاں سڑکاں سونے دیا اے تساں آنا سی تتمارا, تساں آنا سی تے تواڈے آن دے وچ ساریاں سڑکاں اچھی بولو کہ دیاں بناتیاں جی, اے سونے دیاں بناتیاں. اے چلے نے اے مولوی جنہاں نو نکیاں نکیاں جھنڈیاں تے پھڑکی پی جاندی ہے, اے نکیاں نکیاں لائٹاں تے انہاں نو
جنا سا چڑھ جاندے اوے چلیو تسی نکیاں نکیاں بلبیاں تے پہ رولا پا دیو اللہ نے محبوب دے آن دے سونے دے بلب لٹکا چھڈے نے عرش تے سونے دے بلب سونے دے نور دے بلب تے ساری سڑک نور دی ہن اسی اینی وسعت ہی نہیں رکھدے ورنہ اسی نور دے یا سونے دے جھنڈے لا دے ساڈی وسعت کپڑیاں دے جھنڈے لان دی ہے لہذا اسی کپڑیاں دے جھنڈے لا اس واسطے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آدھے محبوب نو اے معراج کروائی ہے اور معراج جڑی ہے ادا حالے کافی سارا حصہ باقی ہے تے بس کریے آپ عزیزان محترم اتنے ہونا چاہتے ہیں اگے اور مزید آیات بھی ہیں آپ یہ گل کر دیں مگر یہ ہے کہ یہ اختتام کرنے آپ انشاءاللہ نزید